ایک ایسا کنٹری جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور غریبی اتنی تھی کہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی جان چلی جاتی تھی۔ کوئی نیچرل ریسورسز نہیں تھے، ایریا وائز اتنا چھوٹا تھا کہ زوم کرنے کے بعد بھی لوگ ورلڈ میپ میں نہیں ڈھونڈ پاتے تھے، اور پاپولیشن کی بات کریں تو ایریا کے حساب سے پاپولیشن بھی بہت زیادہ تھی۔ پر اسکوائر کیپٹا میں 7,000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے۔ انڈیا میں سیم اسی ایریا میں 430 لوگ رہتے ہیں، لیکن اس دیش نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے کچھ ہی سالوں میں یہ غریب دیش سے دنیا کا امیر دیش بن جاتا ہے۔ پہلے جہاں اتنی غریبی سے لوگ مر جاتے تھے، آج وہاں ہر 6 میں سے ایک آدمی کروڑ پتی ہے۔ سنگاپور کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے 19ویں صدی میں، جب پوری دنیا میں ایک ہی طاقتور کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہ کمپنی پوری دنیا سے سمندر کے ذریعے ٹریڈ کرتی اور وہیں سے اپنا سارا پروفٹ کماتی تھی۔ اس زمانے میں اس کمپنی کا سب سے پروفیٹیبل مال تھا چائنیز ٹی۔ یہ ٹی خریدنے کے لیے اس کمپنی کو بہت سارا اوپیم بیچنا پڑتا اور وہ یہ اوپیم نارتھن انڈیا میں اگاتی تھی۔ اس کمپنی کا سارا ٹریڈ اسٹریٹ آف ملاکا سے گزرتا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں یہ روٹ اس کمپنی کے لیے پروفیٹیبل روٹ بن گیا، لیکن اس سارے روٹ کو سیف بنانے کے لیے اس کمپنی کا اپنا سی پورٹ ہونا ضروری تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہی مقصد پورا کرنے کے لیے سر اسٹیفن فورڈ نے اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر وہ پورٹ بنایا جسے آگے چل کے پوری دنیا سنگاپور کے نام سے جاننے والی تھی۔ ایک اور زبردست یہ چیز کی گئی کہ اس پورٹ کو ٹیکس فری کر دیا گیا۔ اپنی زبردست لوکیشن اور ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے یہ بندرگاہ جلد ہی پوری دنیا کے تمام ٹریڈرز کی نظر میں آ گئی۔ 1867 میں یہ بندرگاہ برٹش کالونی کا حصہ بن چکی تھی۔ دنیا میں جہاں اس چھوٹے سے آئی لینڈ کی امپورٹنس بڑھتی گئی، دوسری ہی طرف حکومتی کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے سنگاپور اوپیم اور خاص طور پر جوئے کا اڈا بن گیا۔ اسی دوران وہ آدمی سامنے آیا جس نے آنے والے وقت میں سنگاپور کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ اس کا نام تھا لی کوان یو۔ لی پیشے کے لحاظ سے ایک لائر تھا جس نے 1955 میں پیپل ایکشن پارٹی کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی اور اسی سال ہونے والے لوکل الیکشن میں چند سیٹ بھی حاصل کر لی، اور پھر 1950 میں وہ مالیہ کا پی ایم بن گیا۔ اس وقت ملیشیا اور سنگاپور ایک ہی کنٹری ہوتے تھے جسے مالیہ کہا جاتا تھا۔ لی کے پی ایم بننے کے 3 سال بعد ہی ملیشیا سے سنگاپور الگ ہو گیا۔ الگ ہونے کی وجہ ایتھنک اور ریلیجس گراؤنڈ تھے، جس کی وجہ سے سب کارڈینیٹ 1947 میں الگ ہوا تھا۔ اس بٹوارے کے بعد لی کی مشکلات بہت بڑھ گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی قوم تھی جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، جو غریبی میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی اور رہنے کو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ لی اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ سب سے پہلے لی کی گورنمنٹ نے فری اسپیچ کو بین کیا۔ پروٹیسٹ کرنے، وائلنس کرنے اور ڈرگ یوز کرنے والوں کو خوفناک سزائیں دی گئیں۔ جو بھی گورنمنٹ کے خلاف بولتا اس پر کیس کر دیا جاتا، حتیٰ کہ چوئنگم پھینکنے والے کو پبلکلی سزائیں دی جاتی۔ سننے میں تو یہ کافی سخت لگ رہا تھا، لیکن حیران طور پر اس کے زبردست رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ لیکن ان سب کے بعد سنگاپور کا دوسرا بڑا مسئلہ تھا ہاؤسنگ، یعنی رہنے کے لیے گھروں کا نہ ہونا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کنٹروورشل لا پاس کیا گیا، جس کے مطابق گورنمنٹ کسی بھی زمین کو سستے دام میں خرید سکتی ہے، اور اس سستی زمین کو خریدنے کے بعد گورنمنٹ ان پر سستے گھر بنانا شروع کر دے گی۔ لوگ ان گھروں کو خرید سکیں، اس کے لیے ایک رول پاس کیا گیا جس میں ہر کسی کی سیلری میں سے 25% کاٹ کر سی پی فنڈ میں سیو کیا جاتا اور 25% گورنمنٹ اپنے پاس سے دیتی، اور اس طرح 50% سیونگ ہر بندی کی جمع ہوتی گئی، اور لوگوں نے کچھ ہی ٹائم میں گھر خریدنا شروع کر دیے۔ آج 80% سنگاپورین ان گھروں میں رہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بنائے تھے۔ ہاؤسنگ کے بعد تیسرا بڑا مسئلہ تھا جابز۔ لی نے جابز کریٹ کرنے کے لیے ملک میں لو ٹیکس کر دیے، جس کی وجہ سے فورن کمپنیاں سنگاپور میں آنا شروع ہو گئی، اور کچھ ہی سالوں میں بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ہیڈ آفیسز سنگاپور میں کھولنے لگ پڑی۔ اگلے 10 سالوں میں سنگاپور میں ان ایمپلائمنٹ 0 ہو گئی اور گروتھ ریٹ 13% تک پہنچ گئی۔ لی کے نزدیک چوتھا بڑا مسئلہ سنگاپور سے کرپشن کو ختم کرنا تھا۔ اس کے لیے لی نے سرکاری دفتروں میں سخت لا انٹروڈیوس کروائے، جن میں پھانسی کی سزا دی جاتی، اور دوسری ہی طرف سرکاری افسروں کی سیلری 10 گنا بڑھا دی گئی۔ آج پوری دنیا میں گورنمنٹ سرونٹ کی اتنی سیلری اور کہیں نہیں جتنی سنگاپور میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج سنگاپور دنیا کا سب سے کم کرپٹ کنٹری ہے۔ اس کے علاوہ لی یہ جانتا تھا کہ اگر انہیں ترقی کرنی ہے تو انہیں اپنی ورک فورس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، جس کے لیے لی نے ٹیکنیکل سکول بنوائے
اور فورن کمپنیوں کو بھاری قیمت ادا کی تاکہ وہ یہاں آ کے لوگوں کو ٹرین کریں۔ اس کے نتیجے میں سنگاپور کی ورک فورس دنیا کی محنتی ورک فورس بن گئی۔ زیادہ لوگ پیسے کمانے شروع ہو گئے۔ سنگاپور کی حکومت اپنی عوام کے ساتھ مخلص تھی، اسی لیے انہوں نے روڈ، بلڈنگ اور ہاسپٹل پر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سنگاپور کا انفراسٹرکچر پوری دنیا میں سب سے زبردست ہے، اور اس کی ایجوکیشن کا یہ لیول کہ آج سنگاپور میں 97% سے بھی زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ سنگاپور کے اسٹوڈنٹس گلوبلی ہونے والے ٹیسٹ میں ہائی سکور کور کرتے ہیں۔ آج سنگاپور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پیٹرولیم ٹریڈنگ کنٹری بن چکا ہے، جس کے علاوہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سی پورٹ رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں کے لوکل لوگوں کو ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر، ہاؤسنگ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز ملتی ہیں۔ سنگاپور کی ترقی میں اصل میں ایک لیڈر کی اپنی قوم سے محبت اور لائلٹی کا نتیجہ ہے۔ لی کی پالیسی آج دنیا کی نظر میں پرفیکٹ ہوں یا نہ ہوں، لیکن سنگاپور کے لیے پرفیکٹ ضرور تھی۔